کرام عزیز دوستوں اور بزرگوں، 26واں پارہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے۔ قتال کا مطلب اللہ کے راستے میں کافروں سے لڑائی کرنا، جنگ کرنا۔ اس صورت میں بڑے مؤثر انداز میں مختصر طور پہ جہاد اور قتال کا ذکر بھی ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ القتال بھی رکھا گیا ہے۔ بہرحال اس صورت میں 4 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بیان فرمائی، مختصر طور پہ انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، کیونکہ ہمارا مقصد یہاں پر بیٹھنا، سننے اور سنانے کا یہی ہے کہ اللہ کا قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، اور اسی مقصد پر ہم رہیں گے کہ اللہ کا پیغام، اللہ رب العزت کا انسانوں کے نام پیغام کیا ہے، اور وہ پیغام اللہ کا قرآن ہے، قرآن مجید ہے، اس کی آیات ہیں۔ مقصد ہمارا یہی ہے، اور جمعے کا خطبہ اس کے اندر بھی سنت طریقہ یہی ہے کہ لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائی جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہی تھی کہ آیات الہیہ کو پڑھ کے سنایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کو خود بیان فرمایا کہ وہ رسول، وہ پیغمبر یتلو علیہم آیاتہ، لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم بہت مشکل ہے، مشکل الفاظ کے لحاظ سے نہیں، الفاظ تو بہت آسان ہیں، مشکل اس لحاظ سے ہے کہ قرآن رسم و رواج کے خلاف ہے۔ لوگ جس چیز پر قائم ہو جاتے ہیں اپنے اندر کی کمزوریوں کی وجہ سے، انسان میں کمزوریاں ہیں، لالچی ہے، مال کی محبت اس کے دل میں، مال سے زیادہ خطرناک جاہ و مرتبہ کی محبت، شان، کہ میرا مرتبہ ہو، میری ناک اونچی ہو، میری شان بلند ہو، یہ خرابیاں ہیں، اور یہ ایک انسان میں نہیں، ہر انسان میں۔ تو ان خرابیوں کی بنا پر انسانوں کی بہت بڑی تعداد غلط چیزوں پر قائم ہو جاتی ہے، جبکہ قرآن مجید ان چیزوں کی تردید کرتا ہے۔ اللہ کا یہ قرآن دنیا کے نقشوں سے ذہن ہٹا کر اللہ کی طرف لگاتا ہے۔ اب یہ بڑا مشکل ہے، ظاہری چیزوں کو چھوڑ کر ایک ایسی طاقت جو نظر نہیں آتی، یعنی اللہ کی ذات، ایک ایسی طاقت جو نظر نہیں آتی، اس کی طرف اپنے ذہن کو موڑنا بہت مشکل ہے۔ دیکھیں، انسانوں میں سب سے اونچی ہستیاں نبیوں کی ذات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو معجزات بھی دیے ہوتے ہیں، نبیوں کو درد دل بھی دیا ہوتا ہے، نبیوں کو علم و حکمت سے بھی نوازا ہوتا ہے، نبیوں کے پاس منصب ہوتا ہے، منصب نبوت،
اس کے باوجود انہیں بڑی بڑی مشکلات پیش آئیں۔ لوگوں کا رخ موڑنے کے لیے پیغمبروں نے بڑے بڑے مسائل، مصیبتیں، مشقتیں، تکلیفیں اٹھائیں، حتیٰ کہ بہت سے نبیوں کو شہید بھی ہونا پڑا، بہت سے پیغمبروں کو زخمی ہونا پڑا، بہت سے نبیوں کی عزتوں کو اچھالا گیا، بہت سے نبیوں کو باندھ کر ان کے جسموں پر کیل چلائے گئے، آرے چلائے گئے، لوہے کی کنگھیاں چلائی گئیں۔ کیوں؟ کہ پیغمبروں نے لوگوں کے ذہن کے خلاف باتیں کی، اور وہ باتیں کیا ہیں؟ قرآن مجید کی باتیں۔ اس لیے قرآن مجید کی تعلیم اس لحاظ سے سب سے مشکل ہے، ذہنوں کو بدلنا سب سے مشکل ہوتا ہے کہ ایک نبی کے پاس منصب بھی ہے، معجزہ بھی ہے، اس پیغمبر کو بڑی مشکلات پیش آئیں۔ تو ایک عام انسان، ایک عام خطیب جس کے پاس نہ منصب ہے، جس کے پاس نہ معجزہ ہے، اس کے لیے تو اور بھی مشکل ہے لوگوں کا ذہن بدلنا۔ بہرحال ایسی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہر دور میں موجود ہوتے ہیں جو پیغمبر کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، پیغمبر کی سنت کو بڑی مضبوطی سے پکڑتے ہیں، اور پھر اس کے اثرات معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان فرمایا، یعنی جنت۔ نبی کی سنت، پیغمبروں کی سنتوں میں سے ایک سنت جہاد بھی ہے، قتال بھی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد تو ایسی ہوتی ہے جو کسی کھاتے میں نہیں ہوتی، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جدھر کی ہوا ادھر کا رخ کر لیتے ہیں۔ اگر حق زور آور ہے تو حق کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اگر باطل زور آور ہے تو باطل کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اکثر تعداد تو انسانوں کی ایسی ہی ہے کہ وہ جدھر کا زور دیکھتے ہیں اس طرف ہو جاتے ہیں۔ اگر اہل حق کی طاقت ہے تو ان کے ساتھ، باطل کی طاقت ہے تو ان کے ساتھ۔ اکثر لوگ ایسے، بہت کم تعداد ایسی ہے جو حق کے لیے تلوار اٹھاتی ہے، اور بہت کم تعداد ایسی ہے جو باطل کے لیے تلوار اٹھاتی ہے۔ اکثر انسانوں کو تو ان کے حال پہ چھوڑ دو نا، مسئلہ ان لوگوں کا ہے جو باطل کے لیے، شیطانی نظام کے لیے، اللہ رب العزت کی تعلیمات کے خلاف لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کے خلاف وہ اہل حق، ان کو حکم دیا گیا کہ وہ لڑیں، جنگ کریں۔ وہ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، ان کی عقل ٹھکانے لگانے کے لیے تلوار اٹھائی جاتی ہے، اور جب وہ تھوڑے سے لوگ کمزور ہو جاتے ہیں تو اکثر لوگ جو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کون سا گروہ غالب آتا ہے، جو اس انتظار میں ہوتے ہیں، الذین یتربصون بکم، 5ویں پارے کا آخری رکوع، جو اس انتظار میں ہوتے ہیں، فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ، اگر فتح مل جائے کافروں کو تو ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، قَالُوا أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ وَإِن كَانَ الْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر فتح مل جائے اہل حق کو، مسلمانوں کو، تو ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یہ انتظار میں ہوتے ہیں۔ اب دو گروہ آپس میں جنگ ہو رہی ہے، حق، گروہ حق حزب اللہ، اللہ کا گروہ، وہ بھی تھوڑے سے، اور دوسری طرف حزب الشیطان، شیطان کا گروہ، وہ بھی تھوڑے۔ ان کی آپس میں تعداد کا فرق پڑ جاتا ہے، لیکن
پوری زمین کے رہنے والے انسانوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ ہاں جنگ کرنے والے جو فریق ہیں ان میں فرق پڑ جاتا ہے، کبھی اہل حق زیادہ ہوتے ہیں باطل کم ہوتے ہیں، کبھی اہل حق کم ہوتے ہیں باطل زیادہ ہوتے ہیں، وہ آپس کا فرق ہے۔ تو ایک طرف حزب اللہ ہے، ایک طرف حزب الشیطان، ایک طرف اللہ کا گروہ، ایک طرف شیطان کا گروہ، دونوں کی جنگ ہے۔ اب جو اربوں انسان وہ انتظار میں، اربوں انسان، کروڑوں انسان وہ انتظار میں کہ کون سا گروہ غالب آتا ہے۔ اب جو اکثر انسان جو اس انتظار میں ہیں کہ جدھر غلبہ ہم ادھر، وہ تو بیچارے عوام ہیں، وہ تو عوام ہیں، ان پر الزام نہیں لگایا جاتا۔ الزام ان لوگوں پر ہے کہ جو طاقت رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے لیے میدان عمل میں نہیں آتے۔ بہرحال دونوں گروہ آپس میں لڑتے، جنگ ہوتی ہے۔ اللہ کا وعدہ اہل حق کے ساتھ ہے، جب وہ غالب آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت زمین پر اترتی ہے، والفتح اور فتح آتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو پھر لوگ جو کہ انتظار میں تھے، لوگ جو کہ انتظار میں تھے، وہ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہیں۔ افواجن، گروہ در گروہ۔ تو اب اتنی بڑی تعداد انسانوں کی جو دین کی طرف آئی، حق کی طرف آئی، کروڑوں اربوں انسان، اس سارے کا اجر ثواب کن کو ملے گا؟ یہ ان لوگوں کو ملے گا جو باطل پر غالب آئے، کیونکہ وہ ذریعہ بنے لوگوں کی ہدایت کا، وہ ذریعہ بنے لوگوں کے سیدھے راستے پر آنے کا۔ ایک انسان بھی اگر میری وجہ سے ہدایت پر آ جائے تو اس کا اجر و ثواب مجھے دیا جائے گا اور میری نجات کے لیے کافی ہے، ایک انسان۔ تو اہل حق کے غلبے کی وجہ سے کروڑوں اربوں انسان جو راہ راست پہ آتے ہیں، اس سب کا ثواب ان لوگوں کو ملتا ہے جن کی وجہ سے وہ دین پر آئے۔ اسی کو بولتے ہیں جہاد اور قتال۔ اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ جہاد پوری انسانیت کے خلاف ہوتا ہے، جہاد سارے دنیا کے انسانوں کے خلاف نہیں ہوتا، ایک مخصوص ٹولے کے خلاف ہوتا ہے۔ وہ ٹولہ جو لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں، باتوں سے ماننے والے نہیں ہوتے، وہ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، جہاد اور قتال ان کے خلاف ہوتا ہے۔ ان کا دماغ درست کر دیا جائے، سارے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید چونکہ اس موضوع پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالتا ہے، تو اسی لحاظ سے سورہ محمد جس کا نام سورہ قتال بھی ہے، تو انشاءاللہ اس کی تشریح آپ کے سامنے عرض کی جائے گی۔ دو چار جمعے لگیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون بیان فرمایا کہ دین کے لیے رکاوٹ، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف آنے سے روکا جائے۔ گویا کہ جہاد کی حکمت اور جہاد کی وجہ بیان کر دی گئی کہ اللہ کی طرف سے اہل حق کو لڑنے کا حکم کیوں دیا گیا۔ کہ پہلی وجہ کہ وہ لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ لوگ اللہ کے دین سے بدظن ہو جائیں، عجیب عجیب گفتگو کرتے ہیں،
دین کی تشریح غلط انداز میں پیش کرتے ہیں، دین کو مشکل انداز میں پیش کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے دین کی وہ تصویر رکھ دیتے ہیں کہ لوگ دین سے دور ہو جائیں، لوگوں کے سامنے دین کی اصل شکل کو واضح نہ کیا جائے، اسلامی نظام کی جو اصل شکل ہے اس کو واضح نہ کیا جائے، اور دین کے چہرے کو دھندلا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے لیے وہ بے دریغ پیسہ استعمال کرتے ہیں، بے دریغ مال خرچ کرتے ہیں۔ صحافی، اینکر، یہ ہر دور میں، آج تو بہت ترقی کر چکا ہے یہ شعبہ، یہ شروع سے ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ تھا، یہ جھوٹی خبریں پھیلانا اور غلط تشریح بیان کرنا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ ہر دور میں رہا ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی 5ویں پارے میں اس کا ذکر ہے۔ کوئی خبر ہوتی مسلمانوں کے حق میں اس کے چھپاتے تھے، اور خبر ہوتی مسلمانوں کے خلاف اسے پھیلا دیتے تھے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، مسلمانوں کے حق میں کوئی اچھی خبر ہوتی اس کو دبا لیتے تھے۔ کون؟ صحافی، اینکر پرسن۔ گو کہ اس زمانے میں ٹیلی ویژن تو نہیں تھے، لیکن ہر زمانے نے اپنے لحاظ سے اپنے دور کے مطابق ایک سسٹم بنایا ہوتا ہے۔ اب پہلے زمانے میں گاڑیاں نہیں تھی، لیکن سفر تو ہوتا تھا۔ کیسے ہوتا تھا؟ اس کے لحاظ سے ہوتا تھا۔ ٹانگے ہوتے تھے، بیل گاڑیوں پہ سفر تو ہوتا تھا، گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا۔ یہ تو نہیں کہ سفر نہیں ہوتا تھا، بیرون ملک بھی لوگ جاتے تھے، قافلے جاتے تھے، تجارتی قافلے رواں دواں ہوتے تھے۔ ہر دور میں سفر ہوا ہے۔ گو کہ موجودہ دور کے جدید ذرائع نہیں تھے، لیکن سفر ہوتا تھا۔ اس زمانے میں بجلی یا پنکھے کی ہوا تو نہیں تھی، لیکن لوگ ہوا کا کوئی نہ کوئی انتظام کرتے تھے۔ گھروں کی تعمیرات اس انداز سے ہوتی تھی کہ ہوا آر پار ہوتی، جو بھی سسٹم تھا۔ تو ایک ہتھ کنڈا ان باطل قوتوں کا یہ ہے کہ وہ اچھی خبریں جو اہل حق کے لیے موضوع ہوں ان کو دبا دیتے ہیں اور غلط خبروں کو پھیلا دیتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، پھیلا دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سورہ حجرات میں یہ ہدایت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی خبر آئے اور خبر دینے والا فاسق ہو۔ یہ جو میڈیا پر بیٹھے ہیں سارے حاجی پرہیزی نہیں، یہ لالچی لوگ ہیں، ان کو تو پیسہ ملنا چاہیے بس۔ میرے خلاف خبر لگوانے کے لیے پیسے دے دو، 10 20 50 ہزار مفتی عبداللہ کے خلاف خبر چلا دیں گے۔ ان کو تو پیسہ چاہیے، آپ کے خلاف خبر چلوانی ہے، پیسہ دے دو، چلا دیں گے، تحقیق نہیں کریں گے۔ حالانکہ بڑی سختی سے حکم ہے کسی کے خلاف خبر چلانے کے لیے تحقیق کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ قرآن نے سورہ حجرات پڑھیں آپ۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی خبر آئے، فتبینوا، عربی لغت، عربی گرامر، تبینوا کا لفظ شدت کا معنی دے رہا ہے۔ تبینوا، اچھی طرح چھان بین کر لو، اس خبر پر یقین کرنے سے پہلے اچھی طرح چھان بین کر لو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔
فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بعد میں پھر تم شرمندگی اٹھاؤ۔ وہ شرمندگی دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، آخرت میں بھی ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں اگر کسی کو موقع دے دے حق واضح ہو جائے، لیکن خدا نہ خواستہ یہاں پر حق واضح نہ ہوا، قیامت کے دن جب حقیقت کا پتہ چلے گا، اس وقت کی شرمندگی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تو باطل قوتیں بہت مال خرچ کرتی ہیں لوگوں کو دین سے روکنے کے لیے، دین کی غلط تصویر پیش کرتے ہیں۔ 9ویں پارے کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بے شک شیطان کا گروہ لوگوں کو دین سے دور کرنے کی، ترجمہ کر رہا ہوں میں، بے شک کافر لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹانے کے لیے اپنا مال بے دریغ خرچ کرتے ہیں۔ ينفقون اموال، مال کی جمع، اموال ہر قسم کا مال، سونا، چاندی، اناج، غلہ، کوئی بھی ہو، اموال، اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کر دیں۔ اس کا ایک ہتھ کنڈا یہ ہے، پروپیگنڈا کیا جائے، دین کو بدنام کیا جائے، دین کی غلط تصویر لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جائے۔ اس کی میں مثال یہ دیا کرتا ہوں عام طور پر کہ جب اسلامی نظام اور اسلامی خلافت کی بات کی جاتی ہے تو اس میں کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اور حالانکہ وہ چیزیں اس کا تعلق خلافت سے نہیں، لیکن لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے 2 3 4 چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، عورتوں کے حقوق۔ اب آپ یہ بتائیں میرے بھائیوں، کیا کسی بہن بیٹی کو، چاہے میری بہن بیٹی ہے، آپ کی بہن بیٹی ہے، اس کو باپردہ کر دیا جائے؟ میری بیٹی دفتر میں جائے، ہاسپٹل میں کام کرنے جائے، اگر اس کو پردے کے ساتھ الگ موقع دیا جائے کہ بھئی آپ کام کریں لیکن پردے کے ساتھ، مردوں سے اختلاط نہیں، تو کیا یہ عورتوں کے حقوق میں ڈاکہ ہے؟ اگر کوئی شخص میری بیٹی کے سر پہ کپڑا ڈال دے تو کیا یہ کہا جائے گا کہ اس نے ان کی بیٹی کا حق دبایا؟ ہاں، یہ جو ظالم بہن بیٹیوں کو ننگا کر رہے ہیں، ان کے سر سے کپڑے ہٹا رہے ہیں، دوپٹہ ہٹا رہے ہیں، جو قرآن کا حکم ہے وہ ٹھیک ہے۔ عورت آدھا لباس پہن کر گھر سے باہر نکلے وہ ٹھیک ہے۔ عورت اپنے جسم کی نمائش کرتی پھرے سر عام، لوگ اس سے لذت حاصل کریں وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر عورت کسی کی بہن بیٹی بیوی کو باپردہ کر دیا جائے، کام کرے، دفتر میں جائے، تعلیم حاصل کرے، لیکن ایک مہذب شائستہ لباس کے ساتھ، جو کہ قرآن کا حکم ہے، یا بنی آدم، سورہ اعراف، قد انزلنا علیکم لباسا، کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ یواری سوآتکم، جو تمہارے جسم کو ڈھانپے، وریشن، اور تمہارے لیے شائستہ ہونا چاہیے، لباس ایسا ہو جو تمہاری شخصیت کو نکھار دے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، وہ کون سا لباس ہے جو تمہارے لیے زیب و زینت کا ذریعہ ہے، جو تمہارے شخصیت کو نکھار دے؟ وہ لباس کون سا ہے؟ تقوی کا لباس، پرہیزگاری کا لباس۔ اب وہ پرہیزگاری کا لباس کیا ہے، اس کی تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں، ہر انسان سمجھتا ہے کہ مرد کا لباس کیسا ہونا چاہیے، عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ لیکن اسلامی خلافت نے
عورت کو دوپٹہ اڑایا، اس کے جسم کو ڈھانپا، تو اس کو یہ ظالم کیا کہتے ہیں؟ عورتوں کے حقوق پہ ڈاکہ۔ گویا کہ ان کے نزدیک ہر طرف یہی خبر ہے، یہی خبر ہوتی ہے ہر طرف، تمام ٹی وی چینلز، تمام اینکر پرسن یہی بات کہ اگر اسلامی قوتیں آ گئیں تو عورتوں کے حقوق ختم ہو جائیں گے۔ عورتوں کے حقوق، وہ حقوق سے مراد یہی ہے کہ عورت ننگی نہیں پھرے گی، لہٰذا عورت کے حق پہ ڈاکہ، عورت ننگے سر نہیں پھرے گی، ان کے نزدیک یہ عورت کے حقوق پہ ڈاکہ ہے۔ اس کی کافی تشریح میں کر سکتا ہوں، لیکن بس مختصر یہی کہ پہلی چیز جو ہائی لائٹ کی جاتی ہے وہ عورتوں کے، یعنی عورتوں کو ڈھال بنایا جاتا ہے۔ چند کرائے کی عورتیں خرید کر ان کو میڈیا پہ لایا جاتا ہے، احتجاج کرتی ہیں، مظاہرہ کرتی ہیں، چند کرائے کی عورتیں وہ میڈیا پہ کے ننگی ہو گئے احتجاج کرتی ہیں، لو جی ہمارے حقوق کی خلاف ورزی ہے، ہمارا بدن ہماری مرضی، جو مرضی کریں۔ انا للہ و انا الیہ۔ یہ ایک چیز یہ۔ دوسری چیز جو ہائی لائٹ کی جاتی ہے اسلامی خلافت کے بارے میں وہ یہ کی جاتی ہے کہ زبردستی داڑھی رکھوائی جاتی ہے۔ پوری اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کبھی بھی اسلامی حکومتوں نے کسی کو زبردستی داڑھی نہیں رکھوائی۔ ایک چیز جب فرض ہی نہیں تو اس پر زبردستی کون کر سکتا ہے؟ جس سرزمین کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، پاکستان کے قبائلی علاقے ہیں، افغانستان کی سرزمین ہے، وہاں تو میرے بھائیوں آپ چلے جائیں، جاتے رہتے ہیں آپ، وہاں تو ویسے ہی 100% لوگوں کی داڑھی ہیں۔ آپ افغانستان چھوڑیں، پاکستان کے جو قبائلی علاقے ہیں، خیبر پختونخوا ہے، وہاں پہ چلے جائیں، 100 میں سے 95 لوگوں کی آٹومیٹکلی داڑھی ہے۔ اللہ رحم فرمائے، جسے کہتے ہیں نا، وہاں جو چور چوری کرتا ہے اس کی بھی داڑھی ہوتی ہے، جو ڈاکو ڈاکے ڈالتا ہے وہ بھی داڑھی والا ہوتا ہے، جو ملاوٹ کر رہا ہوتا ہے دودھ میں یا کسی بھی چیز میں اس کی بھی داڑھی ہوتی ہے۔ اب ادھر پروپیگنڈا کیا جاتا، لو جی زبردستی داڑھی رکھواتے، یہ دوسری چیز ہائی لائٹ کی جاتی۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ تیسری چیز عورتوں کا پردہ۔ جس سرزمین پر یہ بات کہی جاتی ہے، کیونکہ ہم آج کی پیداوار ہیں، ہم آج کی بات کر لیتے ہیں، 100 سال پہلے 200 سال پہلے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، آج کی بات، جس سرزمین پر پاکستان کے قبائلی علاقے ہیں، افغانستان کی سرزمین ہے، وہاں کی 100% عورتیں از خود پردہ کرتی ہیں۔ جو وہاں کی لوکل عورت ہے، انہیں کسی کی سختی کرنے کی ضرورت نہیں، نہ حکومت کو سختی کرنے کی ضرورت ہے، نہ باپ کو، نہ بھائی کو، نہ شوہر کو۔ ان کی ثقافت ہے، ان کی تہذیب ہے، حکومت کو، خلافت کو ان پر سختی کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ پردہ کرو، برقع پہنو، ان کی ثقافت ہے۔ تیسری چیز جو ہائی لائٹ کی جاتی ہے وہ ہے کہ زبردستی نماز پڑھوائیں۔ دیکھیں بھائیو، دین اسلام میں کہیں بھی پوری سیرت کا مطالعہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک زبردستی نماز، زبردستی روزہ نہیں رکھوایا جاتا۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ زبردستی نماز پڑھوانے سے کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، جو بات آپ کو معلوم نہیں، اس کی مثال دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ عید کے دن ہر بندہ نماز پڑھتا ہے، عید والی، حالانکہ وہ فرض نہیں ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ فرض ہے،
یہ 100 میں سے 10% لوگ پڑھتے ہیں۔ عید کی نماز حالانکہ فرض نہیں واجب ہے، وہ 100% بندہ پڑھتا ہے۔ کیوں پڑھتا ہے؟ چاہے وہ شرابی ہے، چاہے وہ زانی ہے، چاہے وہ نے سارا سال نماز نہیں پڑھی، عید کی نماز پڑھتا ہے۔ کیوں پڑھتا ہے؟ کیونکہ ہر طرف ماحول بنا ہوتا ہے، ہر طرف ماحول بنا ہوتا ہے، بچہ، بوڑھا، چھوٹا، نوجوان، گناہگار، ظالم، مجرم، چور، ڈاکو، زانی، سب کے سب نماز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک اگر شخص بازار میں بیٹھا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، عید کی نماز ہو رہی ہے، وہ چائے پی رہا ہے، اسے شرم آئے گی، اسے شرم آئے گی کہ یار سارے نماز پڑھنے جا رہے ہیں، وہ دیکھو وہ بندہ بھی جا رہا ہے جس نے زندگی بھر نماز نہیں پڑھی، تو میں یہاں بیٹھ کے چائے پی رہا ہوں، وہ بھی چل پڑتا ہے۔ ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے، ماحول پیدا کیا جاتا ہے، یہ قرآن میں آتا ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ حکومتیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے شعبے کو زندہ کرتی ہیں۔ اسلامی حکومتیں وہ ترغیب ضرور دیتی ہیں، نماز پڑھنے والوں کی حوصلہ افزائی ضرور ہوتی ہے، لیکن زبردستی نماز لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں۔ نماز پڑھنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ایک ماحول فراہم کیا جاتا ہے، اس میں آٹومیٹک لوگ نمازیوں کی تعداد بڑھتی ہے، 10% سے 20%، 20 سے 50، خود بخود۔ اور اتنی سینس، اتنی عقل لوگوں میں بھی ہے کہ یہ فرض ہے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ جب ایک ماحول بن جاتا ہے، 80% لوگ نمازی بن جاتے ہیں از خود، تو باقی جو لوگ ہیں جو بے نمازی ہیں وہ بھی ماحول کو دیکھ کر خود نماز پڑھتے ہیں۔ حکومت کا ڈنڈا انہیں مجبور نہیں کرتا۔ لیکن میڈیا پر پروپیگنڈا کیا چلتا ہے کہ زبردستی نماز پڑھوائیں گے، زبردستی داڑھی رکھوائیں گے، زبردستی برقع پہنائیں گے۔ برقعے کی مثال بھی یہی آپ سمجھ لیں کہ ایک ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ کسی یونیورسٹی میں اگر جائیں ٹوپی اور رومال کے ساتھ، جہاں پہ ہر لڑکے نے پینٹ شرٹ پہنی ہوتی ہے، ہر لڑکے نے داڑھی شیف کی ہوتی ہے، ہر لڑکے کے سر پہ ٹوپی نہیں، بال انگریزی طرز کے کٹے ہوتے ہیں، وہاں پر اگر میں ٹوپی اور رومال کندھے پہ رکھ کے جاؤں مجھے عجیب سا محسوس ہوگا، شرم سی آئے گی۔ جہاں پہ 1000 طالب علم سب کے سب پینٹ میں، پتلون میں، میرے جیسا ایک بندہ چلا جائے گا، شرم سی آئے گی۔ کیوں؟ ماحول۔ اور اس کے اگینسٹ اگر آپ کسی مدرسے میں چلے جائیں جہاں پہ سب کے سب داڑھی ٹوپی والے، وہاں پہ کوئی پینٹ پتلون والا چلا جائے، اسے شرم آئے گی۔ اب ایک بندہ مدرسے میں جاتا ہے، جس طرح ہمارے حکمران گلگت میں جاتے ہیں تو وہاں کا لباس پہن کے جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو دیکھیں، گلگت میں جائیں گے گلگتی ٹوپی پہن کے جائے، چترال میں جائیں گے تو چترال والی ٹوپی۔ یہ حکمران بھی ایسے ہی کرتے ہیں، جس علاقے میں جاتے ہیں اسی علاقے کا لباس۔ سندھ میں جائیں گے تو وہاں سندھی لباس، سندھی تہذیب، سندھی کلچر کو اپنائیں گے۔ تو یہ تو کلچر کی باتیں ہیں، اس کا دین سے کیا تعلق؟ اس میں زبردستی والی بات کہاں سے آ گئی؟ ہاں، اسلامی حکومت پردے کو پروموٹ کرتی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، اس میں بہن بیٹیاں خود بخود باپردہ ہو جاتی ہیں، خود بخود۔ جب ایک حکومت کی طرف سے ایک آواز لگتی ہے، ترغیب چلتی ہے، ڈنڈا نہیں، ترغیب چلتی ہے، مخلوط نظام کو ختم کر دیا جاتا ہے سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، تو وہاں از خود لوگ پردہ کرتے ہیں۔ تو اس کو نام کیا دیتے ہیں؟ زبردستی۔ تو یہ ایک بات مختصر آپ کے سامنے میں نے عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ 2-3 باتیں ہائی لائٹ کر کے دین کو بدنام کیا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اسلامی خلافت اور اسلامی نظام کو وحشت انداز میں پیش کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اسلامی خلافت کی طرف نہ آئیں، اس شیطانی نظام میں پستے رہیں، اس شیطانی ظالمانہ نظام میں مرتے رہیں۔
لیکن خلافت کی طرف نہ آئیں، لوگوں کو دین سے روکنے کے لیے ان کافروں کی کوشش ہوتی ہے۔ انشاءاللہ بقیہ باتیں آئندہ جب میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ وما علینا الا